بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ کافی لمبی چوڑی کرسی رکھی ہے، میرے خیال سے اس کو ایسے رکھا جائے بھائی، اس کو ایسے رکھتے ہیں ادھر سے ہاں ٹھیک ہے، دستار بھی ہوگی اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام سرپرست جلسہ، صدر جلسہ اور قابل صد احترام ارد العزیز ہمارے رفیق جناب حضرت مولانا محمد زید صاحب دامت برکاتہم ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، شعراء کرام اور حاضرین اور مہمانان کرام اور خواتین اسلام، دیکھو بھائی، جس کو تقاضا ہو وہ چلا جائے۔ ہماری بات پہلے سن لو، ہماری بات پہلے سن لو، میری ہر بات سے پہلے یہ بات سن لو، جس کو جانا ہے وہ فی الفور چلا جائے۔ 1 گھنٹہ تک تقریباً مجھے بولنا ہے، اگر 1 گھنٹے سے پہلے روک دیا گیا تو رک جاؤں گا، ورنہ 1 گھنٹہ بولنا ہے۔ جس کو نہیں سننا ہے میری طرف سے آزاد ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے۔ جو بیٹھے چپ چاپ بیٹھے، سکون سے بیٹھے۔ اگر بولو گے تو میں بیچ میں ٹوکوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی چلے جاؤ۔ آپ کو جانا ہے، آپ ہماری بات سمجھ نہیں رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اگر جانا ہے تو آپ باہر جا کے بات کر لیں یا چپکے سے بیٹھیں۔ ہمارے بولنے کے بعد پھر کسی قسم کی بات نہ کریں، یا تو آپ بولیں یا ہم بولیں۔ اور اگر آپ تیار ہیں تو ہم نیچے بیٹھ کر 1 گھنٹہ آپ سب کی سننے کو تیار ہیں۔ آپ سناؤ، اس لیے غور سے سنو۔ قرآن میں لکھا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پاک پڑھی جائے، فاستمعوا لہ، 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو بہت دھیان سے سننا ہے، وانصتوا لہ، اور دوسرے چپ رہنا ہے، اور یہ دونوں عبادت ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم سے پیشرو علماء نے، مقررین نے، شعراء نے، تقریر کرنے والے نے بھی قرآن سنائی، شعر پڑھنے والے نے بھی قرآن ہی سنائی۔ کلام 2 طرح کے ہیں، یا تو نظم میں پڑھے جائیں یا نثر میں پڑھے جائیں۔ نثر کا مطلب ہے جو مقرر تقریر کرتے ہیں، نظم کا مطلب ہے جو شعراء کلام پڑھتے ہیں۔ دونوں طرح کے کلام آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھے ہوں گے اور غور سے سنیں گے۔ ارے بھائی تمہیں جانا ہو چلے جاؤ، بھائی کہہ تو رہا ہوں چلے جاؤ۔ ارے نیلی لال شرٹ والے، تم کو جانا ہو تم اٹھ کے چلے جاؤ، باہر باتیں کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں آیا ہوں مدرسے کے جلسے میں، میں مدرسے کی محبت میں گھنٹہ بھر تو بولوں گا۔ بار بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے بار بار نہ کہلواؤ۔ اب ہم کو بھی بولنے دو، اور آپ بول چکے، آپ دن بھر بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسے دستار بندی یعنی ایک مدرسے کی سالانہ کارگزاری، ایک مدرسے نے سال بھر کیا کیا۔ ایک بار کر لو بھائی جو کچھ کرنا ہے اس میں، ایک بار۔
ہماری آواز آ رہی؟ اور وہ جملہ آپ نے سننا چاہیں تو بہتر ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا کہ آواز کا نظام شروع سے ہی اچھا نہیں. ہم نہیں کہنا چاہتا تھا کہہ دیا. آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی لیکن یہ عام طور سے سب کو شکایت ہے. میں باہر سے سن رہا ہوں. ہم لوگ تو روزانہ جلسے والے مولوی بھائی، ہم سے زیادہ مائک کے کس کو تجربہ ہوگا. معاف کیجئے، سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلسے دستار بندی مدرسے کا نام نکل گیا، مدرسہ انوار العلوم سلطانہ پور کا جلسے دستار بندی. یعنی آپ کے اس گاؤں میں جو جلسہ ہو رہا ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے سال بھر اور اس مدرسے نے سال بھر دین کی کیا خدمات انجام دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس سلسلے میں جلسہ. قرآن پاک کے تعلق سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ قرآن از اول تا آخر اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ ہے اسی طرح اللہ کا کلام. لیس کمثلہ شیء. اللہ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سنتے ہیں، انہ هو السمیع. اللہ دیکھتے ہیں، البصیر. اللہ جانتے ہیں، علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، پکڑتے ہیں اللہ. ساری چیزیں کہی جاتی ہیں اللہ کے بارے میں، سب چیزیں کہی جاتی ہیں. ہمارے سننے کے لیے کان کا اور کان میں پردے کا صحیح ہونا ضروری ہے. ہمارے بولنے کے لیے زبان کا اور زبان کا صاف ہونا ضروری ہے. لیکن اللہ کے بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے سننے کے لیے کان کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ رب العزت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا. ہمارا اللہ کے بارے میں صرف ایک عقیدہ ہے، لیس کمثلہ شیء. اب جیسے کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے سنتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے تو اس کا مطلب کان ہوں گے. کوئی بولے کہ اللہ رب العزت بولتے ہیں تو اس کا مطلب زبان ہوگی. کوئی بولے کہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں تو کان ہوں گے. بھائی آپ کا سوال تو صحیح ہے. آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے تو یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہے لیس کمثلہ شیء. اس جیسا کچھ ہے بھی تو نہیں، یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہے. تو جب ایک قرآن کی مانو گے تو دوسری بات بھی قرآن کی مانو گے. تو قرآن اپنا تعارف اور اپنی تعریف خود کرتا ہے. دیکھو، ایک ہے اللہ کا تعارف اور ایک ہے اللہ کی تعریف، دو الگ الگ باتیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کا آپ تعارف بھی جانتے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. مثلاً آپ کو کسی افسر سے، کسی بڑے سے، کسی سے کوئی کام ہے، پہنچ گئے، تعریف کر دی کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، بڑا نام سنا ہے آپ کا. وہ بھی خوش ہو گیا، اس کا کام تھا، آپ کا کام تھا، آپ کا کام کر دیا، آپ چلے آئے. یہ ہوئی تعریف. اور ایک ہے تعارف، یعنی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے، مزاج کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، طرز زندگی کے اعتبار سے آپ اس کو جانتے ہیں. کہ فطرتاً مثلاً ایک آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ بھلا آدمی ہے اور وہ کسی کے سامنے غصہ کر جائے اور کوئی آ کے بتائے بھائی تم جن کی تعریف کرتے ہو تو بہت غصے والے آدمی ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی ہو سکتا ہے غصہ آ گیا ہو، ورنہ میں ان کو جانتا ہوں وہ بھلے آدمی ہیں، غصہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تعارف ہے ان کا، آپ کو ان کا تعارف ہے. اور اگر آپ کو ان کا تعارف نہ ہو تو آپ کہیں گے بھائی اگر وہ غصہ کرتے تو بیکار آدمی ہے، اچھے آدمی نہیں ہے، یہی تو کہو گے نا. تو اللہ کے بارے میں دو باتیں کہ اللہ کی تعریف ہے جو آپ نماز کی، پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں کرتے ہو. سب سے پہلے نماز کی ابتدا ہی تعریف سے ہے. اور سنو، جس میں تعریف ہے اسی میں تعارف ہے. اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین. آپ جن کی تعریف کر رہے ہو وہ سارے جہانوں کے رب ہیں. ایک تو ہے اللہ کی تعریف ہونا، ایک ہے اللہ کا تعارف ہونا. تو اللہ کا تعارف، اب اس کا آگے ہے تعارف، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تعارف ہے اللہ کا کہ اللہ کون ہے. اللہ نے اپنا تعارف خود قرآن میں کیا. اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں.
اللہ نے اپنا تعارف کیا، لا الہ الا انا، سنو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہے وہی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے جو زندہ ہے اور قائم ہے۔ تعارف ہے اللہ کا۔ بھائی ایک صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، رسول نے فرمایا کہ بتاؤ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام بسا اوقات جانتے ہوئے بھی چپ جاتے تھے، صحابہ بولتے کم تھے لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو بولتے بھی تھے۔ اچھا سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، تیسرے پارے میں ایک آیت ہے جو 1.5 صفحے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے، 1.25 صفحے سے زیادہ ہے یہ آیت سورہ بقرہ میں۔ صحابہ کرام چپ رہے، ایک صحابی تھے بول پڑے، اللہ کے رسول سب سے بڑی آیت قرآن پاک میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ خوش ہو گئے، ان کے علم کی برکت کی دعا دے دی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابی بن کعب بیٹھے تھے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن پاک پڑھنے کے لیے 4 صحابہ کرام کا پڑھنا جاننا ضروری ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود، ایک ابی بن کعب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے کہا کہ اے ابی بن کعب تم مجھے سورہ لم یکن الذین کفروا سنا دو۔ حضرت ابی بن کعب بول پڑے، اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ اترا ہے، ہم آپ سے سنتے ہیں، ہم آپ کو کیسے سنا دیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابی مجھ سے اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو آپ تصور کرو کہ قرآن پاک تو بڑی لاجواب کتاب ہے، بڑی بے نظیر، بڑی بے مثال کتاب ہے۔ قرآن نے اپنا میں تو ابھی اللہ کا تعارف کرا رہا، میں بھی قرآن کا بھی تعارف کرا دوں گا آپ سے، چونکہ قرآن پاک کے عنوان پر جلسہ ہے تو بات قرآن کی آنی چاہیے، اور جو قرآن میں ہے وہ بھی آنا چاہیے، اس لیے وہ بھی ذکر کر دوں گا 2-3 باتوں میں۔ تو قرآن پاک نے اللہ کا تعارف بیان کیا۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت، حالانکہ سب سے بڑی آیت نہیں ہے، میں نے آپ سے بتا دیا سب سے بڑی آیت تو دوسری ہے، یہ نہیں ہے، میں نے سب سے بڑی آیت پڑھ کے بھی سنا دیا آپ کو۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جہاں شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ ہے سب سے بڑی آیت، پوری تفسیر ہے، اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، بڑا اچھا مسئلہ لکھا ہے۔ مسلمانوں میں جو خرابیاں ہیں وہ قرآن نے بہت پہلے بتا دی۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم قرضے کا لین دین کرو، ہمارا قرضے کا لین دین بہت ہوتا ہے مسلمانوں میں، قرض لینا مسلمانوں کی بیماری بن گئی، اور قرض لینے والوں میں اکثر کی نیت خراب ہوتی، دینا تو ہے ہی نہیں۔ قرض لینے والوں کی قرآن پاک نے اللہ کی قسم اگر قرآن کے اصول کو سامنے رکھ کے قرض کا لین دین کیا جائے تو ناممکن ہے کہ کوئی پھسل جائے۔ قرآن نے کیا کہا معلوم؟ جب قرضے کا لین دین کرو تو پہلی شرط یہ ہے مدت طے کرو، کب دو گے یہ طے کرو۔ معلوم ہے آپ کو قرض کا میں مسئلہ بتا دوں، مختصر بتا دوں، جب 2 مسلمان قرض کا لین دین کریں، دونوں بیٹھیں اور 2 سمجھدار آدمیوں کو بٹھائیں، 2 سمجھدار آدمیوں کو بٹھائیں، کاغذ پر لکھیں کتنا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کب دیں گے، کیسے دیں گے، یہ 4 باتیں لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھو اس کو۔ اب ہمارے یہاں کیا کہیں گے، مولوی صاحب 100-200 روپے کا قرضہ، اس میں کیا لکھا پڑھی کریں؟ تو تم اپنی قابلیت گھر رکھو، قرآن سے زیادہ کوئی سمجھدار کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اگر یہ بات کہی ہے لکھو، تو اس کے پیچھے 2 ذمہ داروں کو بھی تو رکھا ہے۔ دراصل قرض کی بنیاد پر دیکھو، قرض کے بارے میں تو مسئلہ سن لو، تم سے جو قرض مانگے
समझ लो रिश्ता खत्म हो चुका, क्योंकि या तो ये जो कर्ज मांग रहा, कर्ज नहीं दोगे तो भी दोस्ती खत्म, और दे दोगे तो मांग मांग के दोस्ती खत्म, होना तो वही है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? चूंकि तुमने कुरान छोड़ा तो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में रुसवाई लिख दी। ये तो मैं मसले की बात आ गई तो मैंने बता दिया, हालांकि मौजू नहीं है, लेकिन बात है माशरे की तो बता दी मैंने। इसलिए कर्जे का लेन देन चाहे एक आने का करो, चाहे बेशुमार दौलत का करो, लिखा पढ़ी में करो। कुरान का उसूल है, मानना है मानो, ना मानना हो ना मानो, कुरान के असर नहीं पड़ता। सारी दुनिया तय कर ले कि आज से कुरान नहीं मानना, तो भी अल्लाह की ताकत पे कोई फर्क नहीं आता। आता है कोई फर्क? कोई फर्क आता है? अच्छा मैं तुमसे एक सवाल करूं, तुम में से तौरेत किताब किसी ने पढ़ी? ज़बूर पढ़ी? इंजील पढ़ी? अच्छा बताओ, अगर तुम्हें मिल जाए पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अगर मिल जाए पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना। कुरान पाक में तौरेत भी है, कुरान में ज़बूर भी है, कुरान में इंजील भी है। कुरान में कुरान तो है ही। तुम इतने खुशनसीब लोग हो दुनिया के कि जिनको तौरेत मिली उनको ज़बूर नहीं मिली, जिनको ज़बूर मिली उनको तौरेत नहीं मिली, जिनको इंजील मिली उनको तौरेत और ज़बूर इस हाल में मिली कि मिट चुकी थी। लेकिन हमको जब कुरान मिली थी, तौरेत भी मिली, ज़बूर भी मिली, इंजील भी मिली, मूसा के सहीफे भी मिले, इब्राहिम के सहीफे भी मिले, शीस अलैहिस्सलाम के सहीफे भी मिले। अरे हमें सब मिला कि नहीं मिला? दुनिया की सबसे खूबसूरत कौम अगर कोई है, कहते ना कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तो इसके पीछे वजह है। वजह बता दूं मैं तो एक ही बात बताऊंगा, बेशुमार है। क्यों तुम सबसे अच्छी उम्मत हो ये भी सुन लो। कुरान ने कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान ने तुम्हारा एक नाम रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? जुमराती, बुद्धे, सबराती नहीं है, ये तुम्हारे घर में किसी ने रख दिया होगा। तुम्हारा नाम मुसलमान है, कुरान ने रखा। किसने रखा ये नाम? कुरान ने रखा। 70वें पारे का आखिरी रुकू पढ़ो, कुरान कहता है हमने, किसने रखा तुम्हारा नाम मुसलमान? अल्लाह ने रखा। सच बताओ कितने खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारा नाम किसने रखा? अल्लाह ने। और तुमने दुनिया में क्या नाम रखे? फलाने फलाने, फलाने फलाने, यानी ऐसी जहालत फैला दी। अल्लाह ने कुछ और कहा, तुमने कुछ और कहा। तुम्हारे ऊपर जो एहसान है सुनो, इससे पहले अल्लाह ने किसी कौम का नाम नहीं रखा, अल्लाह ने जब नाम रखा तो तुम्हारा रखा। आगे सुनो, कुरान पाक ने तुम्हें तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी कौमों का हिसाब किताब क़यामत में होगा। होगा कि नहीं होगा? गवाही कौन देगा? गवाही देंगे सुल्तानापुर के मुसलमान। अब माने या ना माने उससे बहस नहीं पड़ता। सुल्तानापुर के मुसलमानों को बताना होगा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह की गई, बताना होगा। ये तुम्हारा काम है। अल्लाह की कसम, मदरसा कायम कर दिया तुमने। अब मदरसे के उन्वान से तुम्हारे गांव में ये बात आम हो जाएगी। हो सकता है तुम नाम ना जान पाओ, लेकिन मदरसे के सदक़े में अल्लाह तुम्हें माफ कर सकते हैं, क्योंकि भाई तुमने इसकी कोशिश तो की कम से कम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक ने आपका नाम रखा है मुसलमान। कुरान ने रखा ना नाम मुसलमान। आगे सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन, अच्छा मैं तुमसे सवाल करूं, तुम मुझे बताओ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी फिरौन का जमाना, फिरौन था ना मूसा के जमाने में। मैं तुमसे पूछूं कि कुरान पाक में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कितने अजाब भेजे? कितने अजाब भेजे मालूम है? मालूम है? ये जो तुम 2-4 रुपए ज़कात के 2-4 मुट्ठे गल्ले मदरसे को दे देते हो, उसके बाद कहते हो मौलवी क्या है, खाली ऐश कर रहे। अल्लाह की कसम, जो तुम नहीं जानते वो सारा काम मौलवी कर रहे हैं। मैं उसकी फजीलत में ज्यादा जाना नहीं चाहता। जिस दिन मैं तुमसे बहुत साफ लफ्जों में अर्ज कर दूं
تمہاری مسجدیں تمہیں مبارک، تمہارا پیسہ گھر بار تمہیں مبارک۔ جس دن مسلمانوں میں علماء نہ رہیں گے، مسلمان جانور سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔